بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اس دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس بات کا یقین حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں جو بیان شدہ واقعات ہیں 4، ان میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ مشترکہ پیغام تو سورہ جو کہف ہے اس کا یہ ہے کہ دجال کا سامنا کرنے کے لیے اصحاب کہف جیسی استقامت اور اس طریقے سے اصحاب الجنہ کے جو لوگ تھے ان جیسی جو مجموعہ ہے اور ان جیسے ایک برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان کے جو دوست تھے ان جیسی جو دوستوں جیسی مادیت پرستی سے اجتناب کرنا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہر غیر معمولی اور مافوق الفطرت کام کے پیچھے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا استحضار، اور ذوالقرنین کی عالمی سلطنت کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی جو خلافت ہے اس کا قیام۔ تو انفرادی حکمت اور نصیحت جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہے، تو اس کو ہم آداب المتعلمین کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم سبق نمبر 83 میں، جغرافیہ قرآنی کا سبق نمبر 83 میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کس جگہ پر یہ ملاقات پیش آئی اور کہاں پہ ہے، اور اس میں کون کون سے اقوال ہیں اور راجح قول جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں جو بھی ہم واقعہ دیکھ رہے ہیں، کوئی خوشی، کوئی غمی، ہمارے اپنے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے یا دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، دنیا کے اندر آنے والے مصائب ہیں جیسے کہ حالیہ کورونا وبا ہے، تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں، حوادث ہیں، حادثات ہیں، تو ان کے پیچھے حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، تقریباً اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، جغرافیہ قرآنی میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم طویل قصے آپ کو بیان کرتے رہیں اور آپ اس کو سنتے رہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے بارہا سنے ہوتے ہیں، دیکھے ہوتے ہیں، پڑھے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس سے عبرت کیا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہمارا یہ مقصد ہے، چونکہ جغرافی ہے تو ہمیں جیوگرافی یعنی زمین کے اندر ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا اور اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ نکل گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو تشریعی نبی جو تھے وہ اس وقت وہ نبی تھے، تو ظاہر نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی یہ چھوٹی سی بات بھی تو ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ سے بھی بڑا یہاں پہ اس وقت عالم موجود ہے، وہ جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے آپ نے رخت سفر باندھا، اور حضرت یوشع جو آپ کے ساتھی تھے تو ان کو ساتھ لیا تو اور ان کو لے کر آگے چلے۔ تو اس واقعے سے، جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے، اس میں ہمیں کیا سب اسباق ملتے ہیں؟ تو ایک طالب علم کو اس میں سے یہ اسباق ملتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پہ تحریر ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ علم کی طلب کے لیے ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں سیکھتا اور گھر میں یہ پاک علوم نہیں سیکھے جاتے، تو اس کے لیے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر وقت ہونے کے باوجود علم سیکھنے کے لیے طویل سفر کرنا، اسی طرح تھکن، بھوک، پیاس اور کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا، اس طریقے سے استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر استاد سے استفادے کی درخواست کرنا، اور اسی طریقے سے ان کی لگائی گئی جو شرائط ہیں ان کی پابندی کا عہد کرنا، اور پھر خلاف ورزی ہو جانے پر فوراً اپنی غلطی کا احساس اور اس پر معذرت۔ غرض بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے انسان سیکھنا چاہے تو بلند پایا اخلاق و آداب کی تعلیم یہاں پہ پا سکتا ہے۔ بعض اکابر نے اس واقعے کی روشنی میں ان آداب پر مشتمل جو یہاں پہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں مستقل کتب بھی تحریر فرمائی ہیں۔ نام نہاد جو جاہل پیر ہیں، گمراہ پسند اور گمراہ کن بے دین رہنما جو ہیں، انہوں نے اس واقعے سے اپنی بدعمالیوں کو بھی سہارا دیا ہے۔ آگے ہم کچھ بیان بھی کریں گے اور اس میں ہیلے بانے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شریعت و طریقت کو جدا ثابت کر کے اپنے بے راہ روی کو جواز فراہم کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان کا قرآن اپنی طرف سے خوب دفاع کرتا ہے اور اس کے اوپر مکمل طور پر رد کرتا ہے۔
تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم مجمع البحرین جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب وہاں پر ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی، تو اس کا مصداق کیا ہے؟ تو اس سے متعلق کچھ اقوال ہیں، ہم ان کی نشاندہی آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہے وہ قرآن کریم کے مطابق جو 2 سمندر ہیں ان کے سنگم پر ہوتی ہے۔ اب 2 سمندر کون سے ہیں؟ بعض حضرات نے اس کا مصداق عرب میں شط العرب نامی مقام بتلایا ہے، جہاں پہ دریائے دجلہ اور فرات آ کر ملتے ہیں۔ ابھی ہم اس کا نظارہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس خطہ زمین میں گزری ہے اس کا جائزہ لینے سے ایسی 2 جگہیں ممکنہ طور پر اس کا مصداق بنتی ہیں، اور ان میں سے ایک راجی بھی ہے۔ ایک تو بحر احمر کے شمال میں خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا سنگم ہے، جہاں پہ آ کر یہ دونوں خلیجیں آپس میں ملتی ہیں، تو یہ والی جگہ۔ اور دوسری اسپین میں جو مراکش کے بیچ میں بحر روم اور بحر اوقیانوس کا ملاپ ہوتا ہے، تو یہ تو اب اس میں جو پہلی جو جگہ یعنی یہاں پہ درمیانی جگہ بحر روم اور اوقیانوس کا ملاپ، اور اس کے بعد آخری جو ہے یہاں پہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا سنگم، تو یہ راجح معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت یہیں پہ گزرا ہے تو یہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ ذرا چلتے ہیں ہم ان جگہوں کی لوکیشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو مشہور قول تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ خلیج عقبہ ہے اور یہ خلیج سویز ہے، اور یہاں پہ ان کا یہ سنگم ہے، اور یہ ہے مجمع البحرین۔ اس جگہ پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ تو یہ راجع اس وجہ سے ہے ناظرین کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، پہلے ہجرت یہاں سے اوپر سے ایسے گئے، پھر وہاں سے واپسی پہ آئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نصیب فرمائی، نبوت، اور یہ وادی تھی کے اندر پھر بنی اسرائیل جب ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچے، اور یہاں پہ جب کامیاب ہوئے، پھر وادی تھی کے اندر 40 سال تک یہاں بھٹکتے رہے۔ تو ان سب باتوں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہیں قریب میں ہی یہ مجمع البحرین ہے، اور اسی جگہ پر ہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اگلے جو 2 اقوال ہیں ان کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ان سے متعلق اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس جو یہاں پہ جبرالٹر کے مقام پر یہ آپس میں جو یہاں پہ آتے ہیں ملتے ہیں، اور یہ جو تھوڑا سا سنگم ہے یہاں پر، تو یہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے راجع نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت زیادہ بعید اور بہت زیادہ دور ہے، یعنی اس میں بہت بڑا ایک ایریا یہاں پہ صرف کر کے آنا پڑتا ہے۔ تو راجع قول جو ہے وہ وہی ہے کہ یہ جو جہاں پہ خلیج سویز اور خلیج عقبہ کا یہ جو سنگم ہے یہ ہے۔ تیسرا جو قول تھا کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا جہاں پہ ملاپ ہوتا ہے جس کو شط العرب کہتے ہیں، وہ یہ ہے ناظرین، ایک طرف سے دریائے دجلہ اور ایک طرف سے دریائے فرات آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کر یہ آپس میں جو مل رہے ہیں، اور ملنے کے بعد پھر وہ جا کر آگے خلیج فارس میں گر رہے ہیں، تو یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک قول ہے اس میں، اور ایک قول وہ دریائے نیل کا جو نیل ازرق اور نیل ابیض جہاں پہ آپس میں آ کر ملتے ہیں تو وہ ہے، لیکن راجع قول ہم نے آپ کو بتا دی کہ مجمع البحرین کا مصداق خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا جو ملاپ ہے وہ ہے۔ یہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے سے جس تصویر کا بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا ملاپ ہو رہا ہے، اور یہی مصداق ہے مجمع البحرین کا۔ یہ 15واں پارے کا آخری پیج ہے، اور یہ سورہ کہف ہے۔ اس میں دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہ جو سب سے اوپر لائن ہے، اور یہ پورا تذکرہ ہے یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر جو استاد اور شاگرد کے درمیان جو باتیں ہوئیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان، اور پھر وہاں پہ جو 3 واقعات پیش آئے، حضرت خضر علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں چونکہ تکوینی نبی ہوں تو اس لیے میرے ساتھ جو آپ رہنا ہے تو آپ نے سوال کوئی بھی نہیں کرنا، تو یہ ہے یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اور یہ 16ویں پارے کا پہلا پیج ہے، قال الم اقل لک، جس میں پھر بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بتا دیا کہ یہ تینوں جو آپ نے سوالات میں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا لیکن آپ نے کر دیے ہیں، تو اب میں آپ کو ان سوالوں کے جوابات بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں واقعات کیوں کیے اور اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ تو یہ 2 رکوع ہیں جس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ایک ہوتا ہے علم تشریعی اور ایک ہوتا ہے علم تکوینی۔ تو علم تشریعی تو ظاہری طور پر جو شریعت ہوتی ہے نبی لے کر آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم تکوینی۔ تو تکوینی یعنی اللہ تعالیٰ سامنے ایک واقعہ رونما فرما دیتے ہیں اور کسی کے ذریعے سے، تو پھر اس کے جو پیچھے حکمت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے جو ہم ظاہر بین جو انسان ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم تکوینی علم دے دیا ہوتا ہے، اور کچھ تکوینی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح، تو ان کو اس چیز کا
پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ کام الٹا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے بڑا راز ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام الہیہ کے علم کا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ علم جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے اور عابد کو معبود سے ملا دیتا ہے، وہ علم جو براہ راست آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے اپنی مخلوق پر جو مہربانی کرتے ہوئے اسی لیے اتارا کہ وہ اسے پہچان سکے، اس سے راز و نیاز کر سکے، اس سے قرب و محبت کا شوق پیدا کر سکے، اس علم کو حاصل کیے بغیر نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی پہچان سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، کہ اس کا ظاہر تو کچھ اور ہے، اس میں فساد نظر آ رہا ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ اسی طرح کی حکمتیں ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ 3 واقعات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہیں۔ بظاہر جو کام ہوا وہ ظاہری حکمت اور مصلحت کے خلاف تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اس کے انجام دینے پر مامور تھے، اس لیے وہ ان کے پابند تھے، لیکن ان کی وجہ سے نہ علم تکوینی کو علم شریعت پر فوقیت دی جا سکتی ہے، نہ کسی باطنی مصلحات سے شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کی دلیل نکالی جا سکتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تو من جانب اللہ مامور اور پابند تھے، کسی نام نہاد ملنگ اور فقیر کو کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جن احکامات کا مکلف ہے انہیں توڑتا پھرے اور علم باطن کا دعویٰ کر کے کہ بھئی میرے پاس تو علم تکوینی ہے، تو وہ کرتا پھرے، تو یہ کسی کے لیے اس میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طریقے سے کہنا کہ بھئی یہ جو اصلاح کا علم ہے، علم طریقت جسے کہا جاتا ہے، تزکیہ نفس اور علم طریقت، اس کو یہ کہنا کہ بھئی یہ کوئی الگ چیز ہے اور شریعت کے تابع یہ نہیں ہے اور وہ ایک الگ ایک سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقت بھی شریعت کے تابع ہے۔ اب آتے ہیں اس ملاقات میں جو 3 واقعے پیش آئے وہ ان کی طرف۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ چلو گے، لیکن یہ کہ سوال نہیں کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہے، تو ظاہری طور پر جو کام کریں گے تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قابل برداشت تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو تشریعی ہیں، اور وہ تو ان کے سامنے جب فساد آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور پرعزم پیغمبر وہ تو ایک دم بولیں گے۔ تو کشتی میں سوراخ کرنے کا پہلا واقعہ ہوا کہ کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھی ہوئی تو سوراخ کر دیا، تو اب غرق ہونے کا اندیشہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر ہی دیا کہ یہ آپ نے کیا خرابی کر دی کہ یہ، تو اس کے پیچھے جو حکمت تھی کہ آگے بادشاہ ایک ایسا ڈاکو قسم کا ہے کہ وہ اس کشتی کو لوٹ لیتا، تو جب اس کے اندر سوراخ کیا تو وہ آگے جا نہیں سکے گی۔ اس طریقے سے بچے کی جان لے لی، اور ایک بچہ تھا اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو اس کے بارے میں پھر دوبارہ سوال کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرا ہے کہ ایک گرتی ہوئی دیوار تھی تو اس کو جا کر دوبارہ تعمیر کر دیا، اور لوگوں سے جب وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مانگی تو اسی بستی والوں نے کھانے پینے کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سوال تو پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ کو انہوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی ایسی خدمت کر دی۔ تو یہ کچھ تھے، اور اس کے پیچھے جو راز تھے پھر وہ آپ راز دیکھیں اور اس کو جانیں اور پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ تھی۔ تو آج کے سبق میں ناظرین ہم نے کوشش کی کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعہ اس کا مختصر تذکرہ اور اس کا جگہ کا تعین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کر لیں، کچھ آداب حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔